آگے ہم لوگ آیت نمبر 28 پر ہیں، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ شریک بنا لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو لیڈرشپ ملتی ہے اور یہ جو آپ کو اور کسی کو کوئی پوزیشن ملتی ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہے اس کی۔ ایک انسان جب اتنی بڑی پوزیشن پر گمراہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی قوم کو بھی، اپنے ملک کو بھی، انسانیت کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ملتی تو نعمت ہے لیکن اپنے اور دوسروں کے حق میں کیا کر لیتا ہے، اس کو نقصان دہ بنا لیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جس جو ہے بیکار لیڈرشپ سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا لیکن وہ حاصل نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ لیڈرشپ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 31 پر ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان میں سے کھلے اور چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ میرے اور آپ کے لیے یہی نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی، اپنی نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ اور کل یہ بات ہو رہی تھی نا کہ رمضان کے مہینے کی ایک بڑی خصوصیت جو کہ حدیثوں میں ہم کو ملتی ہے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حدیث میں الفاظ کیا ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا اور چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے، سخی ہو جاتے تھے رمضان کے دنوں میں۔ اور ہوا سے مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح چلتی ہوئی ہوا ہر ایک انسان کو چھو جاتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور آپ کا دینا اور آپ کا اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہترین اخلاق کا ہونا اور فائدہ مند بننا ہر ایک کے لیے، پہلے سے بھی تھے آپ سخی لیکن رمضان میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے مال خرچ کرنے کے بارے میں بات کی ہے، آپ دیکھیں تو مال خرچ کرنا ہے، اپنا وقت صرف کرنا ہے اور اپنے آپ کو لگانا ہے اس فائدے کی طرف۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں کہ ہم رحمتوں والا مہینہ، کہ ہم اللہ سے رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، مانگتے ہیں نا ہم اللہ سے رحمت، کہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ ہم کب رحمت بننا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی تو رحمت بننا چاہیے نا اس مہینے میں، کہ اللہ کی رحمت پھر انہی لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہے جو اس کی رحمت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ ہم اپنے مال، اپنا وقت، اپنے اخلاق، اپنی کیئر، ہر اعتبار سے ان صفات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 32 پر ہیں، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے شمارہ ناشکرا ہے۔ آج ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے اس حالت میں بھی کہ جب دنیا میں تمام چیزیں بند ہو رہی ہیں، فلائٹس نہیں چل رہی یا کچھ اور نہیں ہو رہا، تبھی بھی ہمارے کھانے پینے کی چیز بند نہیں ہوئی ہے۔ کون ہے جس نے یہ مینس ہمارے لیے فراہم کر کے دیا کہ روڈیں بچھائی جائیں گی، ریل بچھائے جائیں گے، ہوائی جہاز ہواؤں میں چلیں گے، پانی میں اتنے بڑے بڑے جہاز چلیں گے اور ایک جگہ کے سامان کو دوسری جگہ پہنچایا جائے گا۔ یہی وہ فراوانی تو ہے جس کی وجہ سے آج دنیا ولیج ہو گئی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے دنیا کے ایک خطے میں پائی جاتی ہے دوسری جگہ پائی نہیں جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کون پہنچا رہا ہے دنیا میں ساری جگہ پر؟ کس نے ٹیکنالوجی کو اور دنیا کے اس مینس کو بڑھا دیا؟ کیسے انسانیت یہاں تک پہنچی؟ کون ہے وہ ذات؟ انسان ہمیں دکھائی دیتے ہیں، او فلاں ملک نے ایسے روڈ کے جال بچھا دی، اور یہاں بھی نام لیا جاتا ہے ایک پریزیڈنٹ کا، لیکن یہ ساری چیزیں ڈالتا کون ہے انسان کے دماغ میں، اور یہ حکمتیں کہاں سے سکھائی جاتی ہیں؟ کون ہے جو انسانیت کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے اور پھر دنیا میں وہ چیز
انسانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے جو آج دنیا جتنی الحمدللہ آسانی کی جگہ بن گئی کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی، کچھ زیادہ دور نہیں ہوگا، آپ اور ہم ابھی بہت پیچھے سے زیادہ نہیں آئے۔ آپ اور ہم نے دیکھے ہیں اپنے گھروں میں مٹی کے چولہے دیکھے ہوں گے، لکڑیاں جلتی ہوئی دیکھی ہوں گی، ہم نے اور آپ نے برتن کپڑوں کے انبار دیکھے ہوں گے جس کو انسان بیٹھ بیٹھ کے صبح سے شام ہو جاتی تھی اور کپڑوں کی دھلائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اور آپ نے برتنوں کے ڈھیر دیکھے ہوں گے کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی اور برتن دھل کے نہیں دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں نا۔ آج کیسے ہم گھر میں یہاں بیٹھے ایک بٹن دباتے ہیں، جی میرا کپڑا دھل گیا، ایک بٹن دباتے ہیں میرے برتن دھل گئے، ایک بٹن ہم نے دبایا اور میرا گیس کا چولہا آن ہو گیا اور ہمیں کہیں سے لکڑی سمیٹ کے لانے کی اور اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں پڑی سر پر ڈھو کر کے، کہیں سے ہمیں پانی لانے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک نوب ہم نے گھمایا اور میرے لیے سمندر آن ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ گھر بیٹھے اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، کہیں دور بھی نہ جائیں تو ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن تمام فراوانیوں میں نے، ان تمام بٹن والی زندگی نے، ان تمام آسانیوں نے جس ذات کو ہم سے دور کر دیا کہ جس نے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں فراہم کرے۔ کم دکھ ہے اللہ رب العالمین کا، کم بڑا دکھ ہے ہمیں اور آپ کو دیکھتے ہوئے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، اللہ کے دکھ کو کوئی دیکھے کہ اور وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا دکھ ہی ہے جو اس کتاب کے اوپر موجود ہے، ہر پیج پر اور ہر لائن پر، کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، سب کچھ لے ہم سے رہے ہو اور پھر بھی میری طرف متوجہ نہیں ہو، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم میری طرف توجہ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم میری باتوں کو مان جاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اگر تم میرے آگے جھکو، اگر تم میرے راستے میں مال خرچ کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ ہی نہیں۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تم سے رزق تھوڑی نہ چاہیے، میں تو تم کو کھلا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے کچھ دیا ہے وہ میرے اس کمزور بندے کے لیے کچھ کرتا یا نہیں کرتا جس کو میں نے نہیں دیا ہے، بس یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں، باقی اللہ کو نہیں چاہیے۔ بندوں کی خوبیاں بندوں کے لیے ہی چاہیے اس کو، اپنی ایک اولاد کی خوبی دوسری اولاد کے لیے چاہیے اس کو۔ جس طرح بڑا بھائی اگر جو ہے اسٹرانگ ہو اور سپورٹ کر سکتا ہو اور چھوٹا بھائی کمزور ہو تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ کاش کہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سپورٹ کرے۔ یہی ہوتا ہے دکھ۔ کوئی فیملی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی ایک اولاد کمزور ہو جاتی ہے، ماں باپ اسی دکھ میں ہوتے ہیں کہ ہائی اس کا کیا بنے گا، اور بھائیوں سے یہ وعدے لے رہے ہوتے ہیں کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ آخری وقت تک چین نہیں پڑتا جب تک ان کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرے جانے کے بعد سب میرے اس کمزور بچے کو دیکھیں گے۔ یہی حال ہے اللہ رب العالمین کا، بالکل یہی حال، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے، اس لیے کہ ماں کی محبت اور والدین کی محبت کی تو ایک لمٹ ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 35 میں ہیں، سورہ ابراہیم۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھی اور پھر ان الفاظ کو سنیے، ایک ایسی جگہ پر ڈیزرٹ میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ دیکھیں مقصد کیا ہے بسائے جانے کا، نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اور پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہوگا۔ بہترین دعا ہے، آیت نمبر 40 اور 41 سورہ ابراہیم۔ آپ سب کو، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ یاد ہوگی، لیکن اس یاد ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟
اس دعا کا فائدہ بہت سارا ہے. جہاں پر اپنی ذات کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ مجھے نماز کی توفیق عطا کر، وہیں پر اپنے بچوں کے لیے مانگی جا رہی ہے، یعنی اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا، اور پھر پورے ایمان والوں کے لیے دعا. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ مومن مومنات کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی ایمان والا اگر تمام مومن اور مومنات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی تعداد کے برابر، یعنی جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. نہیں چاہیے ہمیں اجر؟ یہ ان کا یہی تو فائدہ ہے. وہ اجر جو ہم جانتے بھی نہیں، وہ اجر کہیں پر مل رہا ہے اور کچھ لوگ لے جا رہے ہیں، اور ہماری اور آپ کی جھولی خالی ہے. محض زبانی دعا کرنے سے کتنا، اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. اور یہ بھی نہیں، اس میں کہا گیا، حدیث یہ بھی نہیں کہتی کہ صرف دنیا میں اس وقت جو اس کے وقت میں موجود ہوں گے ان کے جتنا اجر ملے گا، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام ایمان والے شامل ہو سکتے ہیں اس بشارت میں، کہ قیامت سے لے کر کے اس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کے ایمان والے. اس لیے اپنی کسی نماز کو ان دعا کے بغیر نہ جو ہے وہ ختم کریں، مکمل کریں، بلکہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے مانگی جائے. سلام پھیرنے سے پہلے مانگی جائے، جب ہم آخری بیٹھتے ہیں تشہد میں، تب یہ دعا یاد کر لیں، اور اس دعا کو ہر سلام سے پہلے پڑھیں تاکہ ایک عادت بن جائے اور اس دعا کبھی مس نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس دعا کو یاد کرنا. اور جن لوگوں کو یاد ہے ان کا ہوم ورک یہ ہے، لکھیے گا اپنا ہوم ورک، تاکہ بعد میں درد قرآن سے جب اٹھیے گا تو سب بھول نہ جائیں ہم لوگ انشاءاللہ. دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو اپنی نمازوں میں پڑھنا. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی وقت پڑھے جو ہم نے کہا ہے. ہم نے وہ جگہ اس لیے بتائی کہ وہ جگہ دعا کی ہے، اور اگر وہاں پہ پڑھنے کی عادت ہو جائے تو انسان بھولتا نہیں ہے، اور اگر بھولے گا نہیں تو والدین تک دعا چلی جاتی ہے، تو تمام مومن مومنات تک دعا چلی جاتی ہے، اپنی اولاد کے لیے ہو جاتی ہے، خود اپنی ذات کے لیے ہو جاتی ہے، اور بیش بہا اجر سمیٹ کے لاتی ہے یہ دعا. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اس وقت آیت نمبر 42 پر ہیں، سورہ ابراہیم. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ کے لیے بھی اور دنیا میں بھی آج جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ آیت تھی سورہ ابراہیم، بہت پہلے کی بات ہے، جب ایک زمانے میں اس کے اوپر افغانستان کے اوپر بمبارڈنگ ہوئی تھی، اور ہم اتنا روئے تھے اس دن کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان حکومت نے بیس فراہم کر دیا کہیں پر کسی کو، اور اس کی وجہ سے مسلمان حکومتوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ آیت میرے نظر سے گزری تھی، اور پھر میرے دل کو اتنی ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. الحمدللہ آج بھی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہاں پر ٹھنڈک موجود ہے، کہ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، ہم تو سپر پاور ہیں. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کا ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے. اس روز
آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے اور تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس کے لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ اصل میں اللہ ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ابراہیم، سورہ الحجر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہجر کا معنی جیسے آپ سب جانتے ہیں پتھر ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 6 ہیں اور آیات اس میں 99 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ دور نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے، یعنی ان قریب کہ وہ وقت آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں۔ اللہ رب العالمین کا آپ دیکھیں اس وقت قانون امحال کہ چھوڑ دو، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ پرانے زمانے سے اور پہلے سے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر نافرمان لوگوں کو اور جو ایمان نہیں لائیں گے نا، ان کی جو ہے نا ان کا جو مزاج ہوتا ہے اور ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو نہیں ماننے والے ہیں، نشانیوں کی کمی نہیں ہے کہ وہ نشانیوں کی کمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، بلکہ نشانیاں موجود ہیں، اور اگر نشانیاں بڑھا بھی دی جائیں تبھی بھی وہ اس کو جادو ہی کہیں گے، اور تبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہی اڑائیں گے، اور تبھی بھی ان کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ یعنی صادق اور امین خود جس کو کہتے تھے اسی کو جھوٹا کہتے تھے، اور جو سب سے ہوش مند انسان تھا، سب سے پاکیزہ انسان تھا، اسی کو مجنون کہتے تھے۔ آپ اور ہم کیوں ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں سے؟ ہمیں تو کسی نے پاگل نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پاگل کہا جاتا تھا، اور پھر بھی آپ نے اس دعوت کو اور اپنے جو ہے اخلاق کو نہیں چھوڑا، دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ الحمدللہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری کار فرمائی ہے، یعنی یہ ہمارا کام ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے۔ اس وقت ہم 14 نمبر جو ہے وہ جز میں ہیں اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 پر ہیں۔ ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے آسمان کو۔ اور ڈیکوریشن کیا ہے؟ جتنے بھی یہ سٹارز ہیں اور یہ ساری گلیکسیز، یہ ساری ڈیکوریشن ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اس کو مزین کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن یعنی ایک شہاب جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو جن ہوتے ہیں نا، وہ آسمانی خبریں لانے کے لیے آسمان سے قریب ہوتے جاتے ہیں، تو پھر جب وہ قریب ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان شیاطین کو ایک جو ہے وہ آگ سے ان کو دور کیا جاتا ہے، آگ سے مارا جاتا ہے تاکہ وہ آسمان کی خبریں نہ لے پائیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ رہا ہے تارا،
تو وہ بیسیکلی شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کس طرح آسمانوں کو نہ صرف یہ کہ خوبصورت بنایا، بلکہ آسمان میں یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جس کو کہ آپ اور ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، اور جب کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان اس کے سوا کچھ نہیں کہہ پاتا کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے کہ اتنے بیلنسڈ انداز کے ساتھ اتنی ہماری زمینوں جیسی کیسی کیسی زمینیں موجود ہیں، ہمارے سورج سے بھی بڑے کتنے کتنے سورج موجود ہیں ان گلیکسیز میں، جن کا آج تک پتہ سائنس بھی نہیں لگا سکی کہ کائنات اور یونیورس کتنی بڑی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے کہا روشن کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ ایمان والوں کے دل خوش ہوں۔ اس کے کچھ فائدے موجود ہیں کہ یہ جو اسٹارز ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ 3 فائدے ہیں۔ ایک، یہ روشنی دیتے ہیں انسان کو، جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر اس کی روشنی کائنات کو، اب ہمیں تو نہیں ملتی، ہمارے پاس خود اتنی روشنیاں ہو گئیں کہ اب چاند اور سورج کی روشنی ہمیں زیادہ فائدہ نہیں دیتی، لیکن یہ روشنی کے لیے۔ دوسرے، راستہ دکھانے کے لیے، جب جی پی ایس نہیں ہوتا تھا تو یہی وہ راتوں کو جب قافلے سفر کرتے تو پھر یہی وہ اسٹارز ہوتے تھے جن کو دیکھ کے اپنی ڈائریکشن کو متعین کیا جاتا تھا اور ڈیفینیٹ کیا جاتا تھا کہ جانا کدھر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ڈیکوریشن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا۔ ان اسٹارز کو اور ستاروں کو جو ہدایت والے انسان ہیں ان سے اور علماء سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جو ہے وہ صحابہ، حدیث کا جس کا مفہوم یہ ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تو ان سے تم رہنمائی حاصل کرو۔ تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ علماء جو علم والے لوگ ہوتے ہیں یہی 4 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے ہوتے ہیں، یہ شیطانوں کو دور بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ نور اور روشنی ہوتے ہیں، اور یہی خوبصورتی بھی ہوتے ہیں اس سرزمین کے، یہی اس سرزمین کی خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، اور انہی کے ذات سے روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، علم کی، نور کی، ہدایت کی۔ تو سبحان اللہ، آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اتنی ایمان والوں کے لیے کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ پوری کائنات بنائی ہے، سمندروں کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ آج جب ہمیں جو انڈر واٹر کوئی لائف دکھائی جاتی ہے تو آپ وہاں کے کلرز اور ہم وہاں کی چیزیں دیکھ کے، اور جو خوبصورتی وہاں پر موجود ہے، جو جویلز وہاں سے نکلتے ہیں، یہ سب کچھ میری ڈیکوریشن کے لیے ہیں اور اس انسان کی ڈیکوریشن کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ آسمان میں اتنا سب کچھ ہے، زمین پر اتنا سب کچھ ہے، ساری سب چیز، پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، میرے اور آپ کے دل خوش کرنے کو، میرے اور آپ کو جو ہے وہ خوبصورتی فراہم کرنے کو، میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے آخرت کے لیے۔ پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا آخرت کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اس دنیا کی خوبصورتیوں میں ہمیں گم نہیں ہونا ہے، یہیں پر ہمیں جو ہے نا ختم نہیں ہو جانا ہے، یہیں پر ہمیں خرچ نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے آخرت کے لیے۔ تو اپنی تمام ایکٹیویٹی کا رخ اور ڈائریکشن کہاں کے لیے رکھنا ہے؟ دنیا کے لیے منع نہیں ہے، لیکن آخرت چھوڑ کے نہیں رکھا جائے گا۔ آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا ٹیمپرری ہے۔ جو چیز ٹیمپرری ہے اس کے لیے اتنا ہی ٹائم اس کو دینا چاہیے، باقی جو ہمیشہ کی زندگی کا ٹائم اور ہمیشہ کی کامیابی کا ٹائم اگر ہم اس دنیا کو دے دیں گے تو پھر وہاں کے لیے ہم نقصان میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 21 پر ہیں اور سورہ ہجر، اور پارہ نمبر ہے جز نمبر 14۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، اور بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، یعنی وہ جو خوشخبری لیے ہوئے آتی ہیں بارش کی، ان ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، اور پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والی بھی ہماری نگاہوں میں ہیں۔
یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ یہ ہے اس کا وعدہ اور اس کا چیلنج، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ یعنی شیطان کس کو کنٹرول کر لیتا ہے؟ وہی جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا۔ تو شیطان کے اعتبار سے اور اس کے بہکاوے کے اعتبار سے ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے ابن جریر میں۔ شیطان کے اس چیلنج کو یاد رکھیے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اور پھر آگے اس سے بچنے کے طریقے جو کہ اللہ رب العالمین نے بتائے اور اب یہاں اس واقعے میں بھی موجود ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ بستیوں سے باہر نبیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں۔ جب وہ اپنے رب سے کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے تو وہاں جا کر جو نماز مقدر میں ہوتی ادا کرتے اور سوال کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی باتیں ہیں۔ ایک دن ایک نبی اور اس کے قبلہ کے درمیان شیطان بیٹھ گیا۔ اس نبی نے 3 بار کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، آخر آپ میرے داؤ سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ تو نبی نے کہا، تو بتا کہ تو بنی آدم پر کس داؤ سے غالب آتا، یعنی تو کیسے کنٹرول کرتا وہ بتا۔ تو آخر کار یہ ایگریمنٹ ہوا دونوں کے درمیان کہ ہر ایک صحیح چیز دوسرے کو بتا دے۔ تو نبی اللہ نے، یعنی جو نبی تھے، انہوں نے کہا کہ سن، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابھی ہم یہ آیت پڑھا ہے سورہ ہجر میں بھی، صرف ان پر جو خود گمراہ ہوں اور تیری ماتحتی کریں۔ تو اس اللہ کے دشمن نے کہا کہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ اسے تو میں آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہوں، یعنی یہ بات تو مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ کے خاص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو نبی نے کہا کہ سن، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب شیطانی حرکت ہو تو اللہ سے پناہ طلب کر، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو واللہ تیری آہٹ پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیتا ہوں، اور یہ پناہ کیا ہے؟ تعوذ ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے شیطان سے پناہ۔ ہمارے پاس اردو لوگوں میں بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ ہے اصل بات۔ تو وہ نبی کہنے لگے کہ واللہ تیری آہٹ پاتے ہی، ہم میں سے کون ہے جو گناہ کی آہٹ کو پا لیتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے اتنا الرٹ؟ کسی کو ہے اتنا ویژن اور اتنی بصیرت ملی ہوئی جو گناہ کی آہٹ کو پالے؟ کبھی نماز جا رہی ہوتی، کون پاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہم نماز کی طرف لپکیں؟ کبھی کسی اور چیز کی طرف دل چاہ رہا ہوتا ہے، کون سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواہش اور میرا یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ تیری آہٹ پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے، اسی سے آپ میرے پھندے میں نہیں پھنستے، یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو پھر اس نبی نے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غالب آتا ہے، یہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے غصے اور خواہش کے وقت دبوچ لیتا ہوں۔ یہ 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں شیطان ایسا چپک جاتا ہے
اس لیے غصے کو شیطان کی طرف سے کہا گیا ہے، اور اس کو بجھانے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پانی کا پینا، اپنی حالت کو تبدیل کرنا، وضو کر لینا، یہ سب کچھ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اس لیے انسان غصے کی حالت میں کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اچھا خاصا عقل اور فہم والا انسان غصے میں وہ بول رہا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو کہ انسان کبھی اچھی حالت میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب خواہش کا دباؤ آتا ہے، جب انسان ڈیزائر کے چکر میں لگ جاتا ہے کہ اب یہ چاہیے تو چاہیے، اور چیزیں آ کے بار بار آپ کو، ہم عورتیں ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنی جویلری ہے، کتنے سوٹس ہیں، نہیں آتے ہیں بار بار آپ کے دماغ کے اندر کہ یہ چاہیے تو چاہیے، اب کیا کیا جائے کہ اس کو حاصل کیا جائے۔ تو شیطان کہتا ہے یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر میں انسان کو دبوچ لیتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ 2 جگہیں، آج آپ کو پتہ چل گئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی ان 2 جگہوں کی رکھوالی کیجیے، اور بلکہ اس بات سے بھی الرٹنس ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جب کبھی شیطان کی آہٹ بھی محسوس ہو تو انسان کو تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے انسان کو اپنے گھروں میں، اس لیے کہ وہی ہے جو ہمارے گھروں کے سکون کو بھی لے کے جاتا ہے، وہی ہے جو ہماری عبادت میں بھی خلل ڈالتا ہے، وہی ہے جو ہمارے ہر نیک خیال کے پیچھے ایک بری بات ڈال دیتا ہے۔ اب یہ پڑھنا ہے، ابھی تو نماز کو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، اچھا دینا ہے کسی کو کچھ دینا ہے، اچھا ٹھیک ہے بعد میں تو انشاءاللہ تعالیٰ دے دیا جائے گا۔ کوئی جو نیکی کا کام ہے اس کو ہمیشہ کل کے اوپر ٹال دیتا ہے، اور جو برائی ہے وہ کہتا ہے ابھی ہونی چاہیے، اور یہی نہیں کہ ابھی ہونی چاہیے، رائٹ ناؤ، اس لیے کہ ٹائم گزرا چلا جا رہا ہے، ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اگر وہ کام ہم نہیں کر لیں گے تو، یا میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے شیطان کے سارے وار جو انسان کے اوپر، اور جو اس نے اللہ رب العالمین کو چیلنج دیا تھا، اور اپنے چیلنج پر اور اپنے وعدے پر اور اپنی محنت پر دن رات لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے انسان کو بہکانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 44 پر ہیں، 45 پر ہیں، سورہ ہجر جز 14 اور آیت نمبر 45۔ یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لیے اور ابلیس کے فالوورز کے لیے بتائی جا رہی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ اور کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ تو یہاں پر جنتیوں کے بارے میں جو ضیافت ہے اس میں ایک بڑی اچھی حدیث موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر سلام علیک کہا، تو میں نے اسے ایسے زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا کہ گر پڑے۔ اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے کیوں دھکا دیا؟ میں نے کہا بے ادب، یا رسول اللہ نہیں کہتا آپ کا نام لیتا ہے؟ اس نے کہا ہم تو جو نام ان کے گھرانے کے لوگوں نے رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے خاندان نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔ یہودی نے کہا سنیے میں آپ سے ایک اور بات دریافت کرنے آیا ہوں، آپ نے فرمایا پھر میرا جواب تجھے کوئی نفع بھی دے گا، یعنی کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ پوچھ تو تم کب زمانے سے رہے ہو مگر تم لوگ کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ اس نے کہا سن تو لوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اسے آپ نے زمین پر پھراتے فرمایا کہ اچھا دریافت کر لو۔ اس نے کہا جب زمین اور آسمان بدل جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط کے پاس اندھیروں میں۔ اس نے کہا سب سے پہلے پل صراط سے پار کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مہاجرین اور فقراء۔ اس نے پوچھا انہیں سب سے پہلے تحفہ کیا ملے گا؟ سب سے پہلا کھانا جو جنت میں انشاءاللہ جنتیوں کو اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں لے جائے تو کیا ملے گا؟ آپ کو پتہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بتاتے ہیں مچھلی کی کلیجی، لیور آف فش۔ اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا غذا ملے گی؟ اور آپ لوگ یہاں پر جو لوگ نہیں کھاتے ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، پتہ نہیں یہ کیسا ہوگا، لیکن جنت میں جو بھی چیز ملے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری بہترین اور لذیذ ہوگی، وہ ویسا مزہ کبھی کسی نے
جو ہے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم جائیں اور ہم سب کو یہ سب کچھ ملے. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان کو کیا غذا ملے گی، یعنی کھانے کو اس کے بعد کیا ملے گا. آپ نے فرمایا جنتی بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا چگتا ہوگا. اس نے پوچھا پینے کو کیا ملے گا. آپ نے فرمایا جنتی نہر سلسبیل کا پانی. تو یہ ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو کہ ایک انسان کو ملیں گی جنت میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 52 پر ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 52. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے ان کے ہاں، اور جب وہ آئے اس کے پاس اور کہا سلام ہو تم پر. تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یعنی خوشخبری جو دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے بچے رہیں گے، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرستادے یعنی بھیجے ہوئے لوگ لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعمرک، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے الحمدللہ کہ آپ کی حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں. اللہ نے آپ کی حیات کے سوا کسی کے حیات کی قسم نہیں کھائی. اللہ رب العالمین نے آپ کی جان کی قسم کھائی ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے جان کی قسم نہیں کھائی. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 75 پر ہیں، سورہ ہجر پارہ نمبر 14. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ تو عام گزرگاہ پر، یعنی کہ وہ تو ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سے کہ ہر وقت لوگ گزرتے رہتے ہیں قافلے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں اور جھٹلا چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، یعنی نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ. اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجیے. یقیناً آپ کا رب سب
کائنات کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ اس متاع دنیا کی طرف یعنی دنیا کے سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑھائیں۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکیے، اور نہ ماننے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ قرار دیتے ہیں، الہ بناتے ہیں۔ قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس کے جناب میں سجدہ بجا لائیے، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہاں پہ سجدہ ہے کیا؟ یہاں پہ سجدہ کیوں نہیں لکھا؟ سجدہ کہاں تھا سورہ ہجرت میں؟ تو ہمیں اور آپ کو کیا بتائی جا رہی ہے بات کہ مخالفین کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف جتنی مخالفت بڑھتی جائے گی، میرا اور آپ کا کام مخالفتوں کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف جھکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کافی ہے ان تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ نحل ہے، ہم لوگ سورہ نحل کی طرف چلیں گے، اور نحل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ رکوع اس میں 16 ہے اور آیات اس میں 128 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اور آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آ گیا سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں کسی واقعے کو بہت دور دیکھ رہی ہیں، مگر اللہ کی نظر میں وہ واقعہ بہت اور ہونے والی بات بہت قریب ہوتی ہے۔ جس چیز کا مشرکین مکہ فیصلے کا وقت چاہتے تھے، اور یہ فیصلے کا وقت آ گیا جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں مشرکین مکہ سے کہہ دیا گیا کہ اس سرزمین کو خالی کر دیا جائے، یعنی ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتا، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی اس بصیرت کو، اپنی اس جو ہے وہ حکم کو اور اس وحی کو نازل کر دیتا ہے۔ انسانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کو کہ کسے چنا جائے، یہ تو اللہ کی دین ہے اور یہ اس کا فضل ہے۔ تو کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، اللہ کا معاملہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خوبیوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے، نہ کہ انسانوں کے مقابلے اور حسد کی وجہ سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 4 پر ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگیوں کی رونقیں بنیں، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی سب کچھ سرنڈر ہیں، اور سارے تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، سرنڈر کر رکھا ہے، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی یعنی بیوٹیفیکیشن کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں یعنی نیلز گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ پیدا نہیں کیا جاتا کرتے دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہیں؟ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، سورہ نحل کی آیت نمبر 18 ہے، کیا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کو نشان لگائیے اور اللہ کی نعمتیں اپنے لیے گنیے۔ کیا ہے میرے لیے نعمتیں؟ اب یہ ساری چیزیں جو پڑھی جا رہی ہیں نا، یہ ساری نعمتیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وہ بھی جو تم کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور سورج اور چاند جو کہ لائٹیں لگا رکھی ہیں آسمانوں پر، اور اس کے بعد بارشیں اور طرح طرح کے پھل، اور یہ ساری چیزیں سمندر کے اندر بھی، آسمان کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے اور کون بنا رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ سے بے پرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن سکتے ہو۔ تو بیٹھو تو لکھ کے آج بیٹھ کے لکھو، آپ بھی لکھیں، ہم بھی لکھیں۔ ہم نے کتنی دفعہ یہ ہوم ورک دیا ہے سبوں کو، اور میرا ہمیشہ اس ہوم ورک کو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے دل اللہ کے آگے جھکیں، ہم جو چیز نہیں ملی ہے اس کے پیچھے نہ بھاگیں، جو ملی ہے کبھی بیٹھ کے اس کا تو شکر ادا کریں نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 19 پر ہیں، 20 پر بلکہ، سورۃ النحل اور 14 جز ہے، پارہ نمبر 14۔ وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں تو انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر میں مبتلا ہیں، لا یحب المستکبرین۔ اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ہوتا ہے ان کا، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ڈائریکشن سے ان کے اوپر عذاب لے کے آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے، یعنی جن کو اللہ کی جگہ تم پوجتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو سرکشی چھوڑ کر فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے،
تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ سارے اب اس وقت جو حال تھا انسان کا، آپ دیکھیں کہ ایسے رخ سے عذاب آیا ہے جو کوئی جانتا تھا؟ یہ جو وائرس کہاں سے آ گیا؟ کسی کو پتہ تھا؟ پوری دنیا آج اس کے آگے سرنڈر کر کے بیٹھی ہے اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے۔ کوئی انسان ہم میں سے ہر کوئی جس کی جتنی عمر ہے، ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ نہ ایسا حال نہ کبھی دیکھا نہ سنا، اور چیزیں دیکھ کے، حرم دیکھ کے، کہیں کا سناٹا دیکھ کے، کہیں کی حالت دیکھ کے، لوگوں کے مرنے کا سن کے، کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک ایسا وائرس ایک ایسے ڈیولپ کنٹری میں جس میں کہ ہم بیٹھے ہیں، آج 55,000 سے زیادہ لوگ اس میں مر چکے ہیں اور کتنے لاکھوں اس سے افیکٹڈ ہیں، اور کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی، کوئی میڈیکل سائنس کسی کو بچا نہیں پا رہی ہے، ایون ڈاکٹرز بیچارے اپنے جانوں سے جا رہے ہیں، اور کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے لڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جب انسان کا گھمنڈ اور اس کا تکبر اور اس کا پرائڈ اس لیول کو ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز آتی ہے جو انسان کو پھر زمین چٹاتی ہے کہ اب چاٹو زمین اور کہو کہ تم بے بس ہو اللہ کی طاقت کے آگے، اور مانگو مجھے سے، اس لیے کہ میں ہی کھولنے والا ہوں پھر وہ تمام دروازے جو بند ہو گئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور ہم مانگتے ہیں اللہ سے اس کی رحمت انشاءاللہ، جو کہ ہمارے ہی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جس کے جو ہے وہ رزلٹس ہم جھیل رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی متقی لوگوں سے، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، یعنی قرآن، جس سے انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں اور باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو نیکوکار لوگوں کو ان کے آخری وقت میں سنائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے جن کے لیے یہ خوشخبریاں آئیں گی، لیکن اس خوشخبری کو پانے کے لیے تھوڑی تکلیف سے، تھوڑے پین سے اور تھوڑی مشقت سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے کہیں یہ رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سورہ نحل کی 33 پر ہیں، تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ ہی آ جائے؟ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی اور ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہوں، کتنی ہی لالچ کریں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھٹکاتا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان تو ظاہری حالت دیکھ کے کہتا ہے کہ چلو اس کو شاید ہدایت مل جائے تو یہ انسان کچھ بھلا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو قلب سلیم چاہیے ہوتا ہے ہدایت کے لیے۔ جن لوگوں کے پاس قلب سلیم نہیں ہوتا اور ان کو بار بار کہنے کے بعد بھی وہ اپنی ضد اور اپنے گھمنڈ میں ہی ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اصول ہے اور ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پر جو فٹ نہیں آتا اسے ہدایت نہیں ملتی، اور اس کے لیے سب سے پہلا پیمانہ کیا ہے؟ اپنے دل کو جو ہے وہ نفرت سے، مقابلے سے، تعصب سے پاک کر کے کسی اللہ کی طرف بلانے والی کی پکار کو سنا جائے گا۔ اب اس
اب اس امت میں کوئی نبی تھوڑی آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ چلے گئے، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے. پھر کون سے لوگ آئیں گے؟ یہی علماء، یہی کچھ لوگ جو اللہ کی طرف ہمیں بلائیں گے. تو پھر ان کی پکار پر لبیک کہنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے تاکہ ہم ہدایت کی زندگی کو پا سکیں. اگر ہم سوچیں کوئی رسول آ جائے اللہ کے نبی، ہماری خواہش تو ہوتی ہے نا، اور ہمارا دل چاہتا ہے محبت کی وجہ سے، کاش ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، کاش ہمارے درمیان موجود ہوتے. اور آپ اس کاش کے پیچھے دیکھیں، اس کاش کے پیچھے کیا ہماری اس جو لائف سٹائل ہمارے پاس اس وقت ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر جاتے؟ کیا یہی تعلیم دے کے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ہم ان کو خوش نہیں کر پاتے اور ان کو تکلیف دیتے تو اچھا ہوا کہ انہیں وہ امت ملی جو ان کو خوش کر گئی، جس نے کہ سب کچھ سنا اور اس کے بعد اطاعت کی، سمعنا و اطعنا کر کے گئی وہ امت، وہ لوگ جو ان کے ارد گرد موجود تھے، اور آپ اپنے وقت کے لوگوں سے خوش ہو کے گئے. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اذان ہو رہی ہے میرے پاس، تو جو لوگ ہیں جہاں کہیں پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ اذان کے بعد کنٹینیو کریں گے.